مجھے آج بھی یاد ہے ہر ایک ڈیٹیل، جیسے کل کی بات ہو۔ میں کچن میں کھڑی تھی، آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی۔ فہد کو آلو کے پراٹھے بہت پسند تھے اور ان کا فون ٹیبل پر پڑا تھا، بار بار بج رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید آفس سے کوئی ضروری کال ہو، تو میں نے فون اٹھا لیا۔ اسکرین پر نام تھا خرچہ۔ مجھے لگا کوئی آفس کا کانٹیکٹ ہوگا، اکاؤنٹس والا۔ میں نے فون ریسیو کر لیا اور ادھر سے ایک عورت کی آواز آئی، بیبی آج رات ملو گے نا؟ میں تمہارے بغیر سو نہیں پاتی۔ میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ خرچہ؟ میرے شوہر کے فون میں میرا نہیں، کسی اور عورت کا نام خرچہ سیو تھا، اور اس ایک پل میں میری پوری دنیا بدل گئی۔ لیکن رکیے، میں آپ کو پوری کہانی بتاتی ہوں شروع سے، کیونکہ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ میں کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کیسے فہد میری زندگی میں آیا۔ میرا نام نشا ہے۔ میری پیدائش لاہور میں ہوئی تھی، وہ لاہور جہاں تہذیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے پاپا سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے، اردو پڑھاتے تھے، اور ماں مکمل گھریلو خاتون تھی، لیکن گھر میں انہی کا راج چلتا تھا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں، عائشہ اور ثنا۔ میں سب سے بڑی تھی، تو ذمہ داری بھی سب سے زیادہ میرے کندھوں پر تھی۔ جانتے ہیں، مڈل کلاس فیملی میں بڑا ہونا ایک الگ ہی تجربہ ہوتا ہے۔ ہر چیز میں ایڈجسٹ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ نئی ڈریس چاہیے؟ اگلے مہینے لیں گے۔ باہر کھانا کھانا ہے؟ گھر کا کھانا بیسٹ ہے۔ کالج میں ایڈمیشن؟ گورنمنٹ کالج میں ہی ملے گا، پرائیویٹ کی فیس کہاں سے دیں گے؟ لیکن میں شکایت نہیں کر رہی۔ اس زندگی نے مجھے مضبوط بنایا، محنتی بنایا۔ میں نے BA کیا، پھر B.Ed کیا اور لاہور کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر بن گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی، 5ویں کلاس تک۔ مجھے بچوں سے بہت پیار تھا، ان کی معصوم باتیں، ان کی ہنسی میرا دن بنا دیتی تھی۔ لیکن گھر میں ایک الگ ہی دباؤ تھا۔ بیٹی کی عمر ہو رہی ہے، لڑکی جوان ہے، کب تک بٹھا کر رکھو گے؟ رشتے دیکھنا شروع کرو۔ 26 سال کی عمر تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب میں 28 کی ہوئی تو گھر میں جیسے ایمرجنسی لگ گئی۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی رشتہ آتا، اور میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ یہ پسند نہیں، وہ پسند نہیں۔ اصل میں جانتے ہیں کیا تھا؟ مجھے اس پرفیکٹ والے کا انتظار تھا، وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں نا، پہلی بار نظریں ملی اور محبت ہو گئی۔ مجھے وہی والا پیار چاہیے تھا۔ اب آپ کہیں گے بچپنا تھا، ہاں تھا، لیکن اس وقت مجھے لگتا تھا کہ محبت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ امی بہت پریشان رہتی تھیں، بیٹا پیار ویار سب شادی کے بعد ہو جاتا ہے، پہلے گھر بسنے دو۔ اور ابو کم بولتے تھے، لیکن ان کی خاموشی میں بھی فکر جھلکتی تھی۔ اگر مجھے تب معلوم ہوتا کہ انتظار کا انجام کیا ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا، اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ میں نے محبت پر اتنا بھروسہ کیا کہ یہ بھول گئی کہ ہر محبت سچی نہیں ہوتی۔ فواد سے میری ملاقات بہت فلمی انداز میں ہوئی تھی۔ ہاں سچ میں اس دن اسلام آباد گئی تھی۔ میری کالج کی بیسٹ فرینڈ مومنہ کی شادی تھی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی، اسلام آباد کے ایک بڑے فارم ہاؤس میں۔ میں اکیلی گئی تھی، اور وہاں مجھے کوئی زیادہ جانتا بھی نہیں تھا، بس مومنہ تھی جو دلہن ہونے کی وجہ سے ہزار کاموں میں مصروف تھی۔ میں ایک کونے میں کھڑی تھی، اپنا مینگو جوس پی رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کب یہاں سے نکلوں۔ تبھی ایک آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لمبا قد، گورا رنگ، شارپ فیچرز، اور ایسی مسکراہٹ کہ کیا بتاؤں۔ میرا دل واقعی تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا، اکیلی کھڑی ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کسی کو زیادہ جانتی نہیں یہاں۔ وہ ہنسا، میں بھی نہیں جانتا کسی کو، دلہے کا یونیورسٹی فرینڈ ہوں۔ آئی ایم فواد احمد۔ میں نے کہا، میں نشا، دلہن کی دوست۔ وہ مسکرایا، تو ہم دونوں آؤٹ سائڈرز ہیں۔ آؤٹ سائڈرز کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ہے نا؟ اس رات ہم نے بہت باتیں کی۔ پتہ چلا وہ اسلام آباد میں ہی رہتا ہے، ایک IT کمپنی میں کام کرتا ہے، اچھی سیلری ہے، فیملی بھی وہیں رہتی ہے، ماں باپ اور ایک چھوٹا بھائی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا اسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اردو شاعری پسند ہے اسے۔
میرے ابو بھی ٹیچر تھے نا، تو گھر میں کتابوں کا ماحول تھا، مجھے بھی کتابیں پسند تھیں۔ ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر شادی ختم ہوئی اور میں لاہور واپس آ گئی۔ فواد کا نمبر میرے پاس تھا اور اس کے پاس میرا۔ پہلے ہی دن اس کا میسج آیا، خیریت سے پہنچ گئیں، بس اتنا سا جملہ۔ لیکن اس چھوٹے سے میسج میں مجھے لگا جیسے کوئی واقعی میری پرواہ کرتا ہے۔ اور پھر شروع ہو گیا سلسلہ، کالز، میسیجز، ویڈیو کالز۔ ہر رات گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں، کبھی مستقبل کے خواب، کبھی شاعری، کبھی بچپن کی یادیں۔ 1 مہینے بعد وہ لاہور آیا، صرف مجھ سے ملنے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ میں نے اپنی سب سے اچھی ساڑی پہنی تھی، پیچ کلر کی، ہلکی سی امبرائڈری والی۔ امی نے پوچھا، اتنی سج سنور کر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، مومنا آئی ہے، اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ پہلا جھوٹ، محبت میں پہلا جھوٹ۔ ہم لبرٹی مارکیٹ میں ملے، پھر عالم روڈ پر چہل قدمی کی، انارکلی کی گلیوں میں گھومے، کپڑوں کی دکانیں دیکھیں اور فوڈ اسٹریٹ پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شام کو ہم دریائے راوی کے کنارے بیٹھے رہے۔ ہوا چل رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے زندگی بالکل فلم کی طرح خوبصورت ہو گئی ہے۔ کے بعد کے 6 مہینے میری زندگی کے سب سے خوبصورت مہینے تھے۔ وہ ہر دوسرے ویکنڈ لاہور آتا۔ کبھی کبھار میں اسلام آباد جاتی، مومنا کے بہانے۔ ہم ساتھ میں فلمیں دیکھتے، کھانا کھاتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ اس نے مجھے غالب پڑھنا سکھایا۔ میں نے اسے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھلایا، چوری چھپے ٹفن میں پیک کر کے لے جاتی تھی۔ وہ کہتا، تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا دل کرتا ہے روز، اور میں سوچتی تھی کاش یہ وقت تھم جائے۔ ایک دن اس نے ویڈیو کال پر کہا، نشا، میں اپنی ماں سے بات کروں تمہارے بارے میں؟ میرا دل خوشی سے پھول گیا۔ سچ میں؟ ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس رات میں سو نہیں پائی، تکیے میں منہ چھپا کر روئی، خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے لگا کہ میرا پرفیکٹ والا مل گیا، میری دعائیں سن لی گئیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 2 ہفتے بعد فواد کی ماں کا فون آیا۔ میں بہت نروس تھی، لیکن انہوں نے بہت پیار سے بات کی۔ بیٹا، فواد نے تمہارے بارے میں بتایا، وہ تمہارے ساتھ بہت خوش ہے، ہم جلد ملاقات کریں گے۔ ویسے کمنٹس میں لکھیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سب کچھ بہت زیادہ پرفیکٹ ہو رہا تھا؟ ایک شادی میں ملنا، محبت ہو جانا، فیملی کا مان ملنا، سب کچھ اتنا آسان مجھے بھی نہیں لگا تھا۔ لیکن محبت میں ہوتے ہیں نا، تو ہم یہ سب نہیں سوچتے، بس بہتے چلے جاتے ہیں۔